اب علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، افضل ہیں، یا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اکثر علماء کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ سال کے تمام دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان مبارک کے آخری 10 سے بھی، آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر سال کی اہم ترین عبادات کی جاتی ہے۔ 8 ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ انہی 10 دنوں کے اندر ہے، اور اسی طرح عرفہ کا دن کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، حاجی جمع ہوتے ہیں، حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کو مسلمان جمر عقبہ کی رمی کرتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اتنی اہم ترین عبادات۔ عن نبی قتادہ رضی اللہ عنہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعد۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور اسی طرح مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عرفہ کے دن کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گزشتہ ایک پورے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرے آنے والے پورے کے پورے سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس مسلمان نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب علماء کرام میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں، افضل ہیں، یا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور اکثر علماء کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ سال کے تمام دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے افضل ہیں، حتیٰ کہ رمضان مبارک کے آخری 10 سے بھی، آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر سال کی اہم ترین عبادات کی جاتی ہے۔ 8 ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ انہی 10 دنوں کے اندر ہے، اور اسی طرح عرفہ کا دن کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، حاجی جمع ہوتے ہیں، حجاج اکرام جمع ہوتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اسی طرح 10 ذی الحجہ کو مسلمان جمر عقبہ کی رمی کرتے ہیں، مزدلفہ کا وقوف کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حل کرتے ہیں، طواف افاضہ کرتے ہیں۔ اتنی اہم ترین عبادات ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً بیان فرمایا، کہ سال کے تمام دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے، حتیٰ کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ لیکن پورے سال کی تمام راتوں میں رمضان مبارک کے
آخری 10 دنوں کی راتیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ رمضان مبارک کے آخری 10 کی راتیں ذوالحجہ کے پہلی 10 راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 کی راتوں میں، آخری 10 دنوں کی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ اس لیلۃ القدر کی وجہ سے یہ راتیں زیادہ فضیلت والی ہو گئی۔ لیکن دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہے، اور پورے سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ اسی لیے مسلمان کو چاہیے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، نمازیں ادا کریں، نوافل ادا کریں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، بعض امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن سے منقول ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 ذی الحج ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ ان 3 دنوں میں مہینے کا پہلا سوموار اور پہلا جمعرات کا دن، ان تمام دنوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کے اندر روزے رکھتے تھے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کے دن کے روزہ کیسے رکھا جائے، کون سے دن میں رکھا جائے؟ کیا سعودی تاریخ کے مطابق رکھا جائے، یا مسلمان جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے رکھا جائے؟ کیونکہ ہر علاقے میں، ہر ملک میں چاند کی تاریخ الگ ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات عید کی نماز سعودیہ میں عید کی نماز سے 1 دن تاخیر سے ہوتی ہے۔ 1 دن سعودی عرب میں عید کی نماز پہلے ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں اور مشرقی ممالک میں 1 دن بعد میں ہوتی ہے۔